سابق وزیر اعظم نے کارکنوں کو اکسا کر حملے کرائے، وہ بدامنی پھیلانے، توڑ پھوڑ کی حمایت کرنے پر جیل میں ہیں۔ کسی بے گناہ کو جیل میں نہیں ڈالا گیا، وہی لوگ قید ہیں جو 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کا کڑکا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا 8 فروری کا الیکشن معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہوگا، ذمہ داری خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ خطے کی صورتحال پاک چین تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ افغانستان میں امریکی ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوئے اور دہشت گردوں کے ہاتھ لگے۔ 4 دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی کی، اب واپس بھیج رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان مہاجرین پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ ابھی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں کیا ملنی ہے؟ بلہ جو لے لیا، یہ سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہمارے ساتھ میں۔ پی ٹی آئی کو تو یہ لوگ دیوار کے ساتھ لا چکے تھے، لیکن اس مرتبہ جمہوریت کو انہوں نے دیوار میں چن دیا ہے اور یہ بہت غلط ہوا ہے۔ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کیا ملے گی؟ ہمیں تو دیوار میں چن دیا گیا، بلہ لے کر زیادتی کی گئی، ظلم ہوا اور آئین کے خلاف ورزی ہوئی۔ ہمارے پاس پلان سی موجود ہے، وقت آنے پر آگاہ کریں گے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی نظریاتی سے اتحاد کا فیصلہ بانی کی مشاورت سے ہوا تھا، اس فیصلے کے بعد مجھ سے وضاحت مانگے جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے، کسی نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایکشن لیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا جو ماضی تھا وہ ماضی ہو گیا، اب مستقبل کی جانب بڑھنا ہے، اب سیز فائر ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کسی جج پر تنقیدی مہم کی حمایت نہیں کرتی اور نہ کسی جج پر تنقید کو آرگنائز کیا۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بدین میں جلسہ گاہ پہنچ گئے، جیالو سے خطاب کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی شہداد پور میں بھی پاور شو کی تیاری۔ ثاقب نثار مہرا تھا، اگر ان کے ذریعے ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو ملک ترقی کر رہا ہوتا۔ ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی، ہر چیز تہو بالا ہو گئی، IMF ڈیل توڑی گئی، سفارتی تعلقات خراب کیے گئے، قوم میں زہر گھولا گیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں آئندہ الیکشن ملکی تقدیر کا فیصلہ کرے گا، ڈنڈے اور بلے سے ختم کیے گئے سسٹم کا آغاز کرنا ہے۔ نواز شریف چند روز میں منشور سے آگاہ کریں گے۔ دونوں لاڈلوں نے اس ملک کو آج اس نوعیت پہ پہنچایا، جو معاہدہ کر کے ہمیشہ ملک سے بھاگا ہے اور پھر ہمیشہ معاہدہ کر کے ملک سے آیا ہے۔ بغیر معاہدے کے نہ یہ جاتا ہے، نہ بغیر معاہدے کے یہ آتا۔ نواز شریف معاہدے کے بغیر ملک سے جاتے ہیں نہ آتے ہیں۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا بیانیہ اقتدار کے لیے ہوتا ہے یا انتقام کے لیے؟ بلاول بھٹو کا ایجنڈا مسائل کا حل ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے کاموں کا بھی کریڈٹ لینے کا دعویٰ کر رہی ہے، حالانکہ نون لیگ نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پی ٹی آئی بھی بری طرح ناکام رہی، انہوں نے کسی شعبے میں کام نہیں کیا۔ ماحول سازگار ہے الیکشن کے لیے؟ الحمدللہ بالکل سازگار ہے، اور اس میں ہمارے انشاءاللہ تعالی پچھلی دفعہ الیکشن میں 1,04,000 کی ڈیوٹی لگی، اب کی دفعہ الحمدللہ 1,30,000 پولیس ڈیوٹی لگا رہی ہے، اور الحمدللہ یہ پولیس ریپیٹ ہوتا ہے۔ پنجاب میں الیکشن کے لیے حالات سازگار ہیں، 19 سیاستدانوں کو سیکیورٹی خطرات ہیں۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں پنجاب میں انتخابات کے لیے 1,30,000 سیکیورٹی اہلکار مامور ہوں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ حارث نواز کہتے ہیں الیکشن کی پوری تیاری ہے، ورکنگ کر لی، امید ہے الیکشن پرامن ماحول میں ہوں گے۔ ATC راولپنڈی نے 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار شیخ رشید کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی، 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے پوچھا شیخ رشید کے بیان والی USB کہاں ہے؟ تفتیشی افسر نے کہا USB محرر مالخانہ کے پاس ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا یہ سب جھوٹے کیسز ہیں، مجھے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور القادی ٹرسٹ کیس کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ڈویژن بینچ کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ ریمارکس دیے نیب کو فریق بنایا گیا ہے، کیس ڈویژنل بینچ میں سنا جانا چاہیے۔ وکیل لطیف کھوسا نے کہا جج محمد بشیر کے پاس نواز شریف سے لے کر بانی پی ٹی آئی تک سب کے کیسز لگے ہیں،
جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا جج محمد بشیر پر بات نہ کریں، وہ بار بار میری سفارش پر تعینات ہوئے ہیں۔ ایران کی جانب سے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر پاکستان کا شدید احتجاج، ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایران نے پاکستانی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی، حملہ پاکستان کی خود مختاری کے خلاف اور ناقابل قبول ہے، اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ حملے میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ دشمن قوتیں اندرونی خلفشار پیدا کرنے میں ناکامی کے بعد بیرونی مداخلت کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دشمن کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دشمن قوتیں اندرونی خلفشار میں ناکامی کے بعد بیرونی مداخلت کی کوشش کر رہی ہیں، دشمن کبھی اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں ایرانی میزائل حملے تعلقات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کورٹ میں آیا ہوں، حاضری دی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اور میرے وکلاء نے میری بیل کے لیے ریکویسٹ کیا ہے جو منظور کر لی گئی ہے۔ یہی لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں آئے گا، یہ باہر چلا گیا ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ میرے لیے کیا مشکلات تھی۔ پی ٹی آئی کے رہنما مشتاق غنی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور، مشتاق غنی کا کہنا ہے عدالت میں سرنڈر کیا ہے، لوگ کہتے تھے ڈیل ہو گئی، میں واپس نہیں آ رہا، 4 ماہ مجبوری میں ملک سے باہر رہا، میرے خلاف تمام بے بنیاد جھوٹے مقدمات بنائے گئے، سامنا کروں گا۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی کے دوران پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بڑی کمی، خسارہ 3 ارب 62 کروڑ، 90 لاکھ ڈالر سے کم ہو کر 83 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہ گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ ماہرین کے مطابق درآمدات پر مکمل کنٹرول کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود، خون جماعتی سردی کا راج، اسکردو میں درجہ حرارت -7، کلام -6، گلگت -4، استور دیر، پارا چنار میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی موسم خشک اور شدید سرد ہے، کلات میں پارا نقطہ انجماد سے 2 ڈگری نیچے آ گیا۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 1، لاہور 4، پشاور 6 اور کراچی میں درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مصنوعی بارش برسانے والی متحدہ عرب امارات کی ٹیم کی ملاقات، محسن نقوی نے کہا گزشتہ 12 سال سے پنجاب میں مصنوعی بارش کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں، مصنوعی بارش کا کامیاب تجربہ لاہور سمیت پورا پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا، ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے مصنوعی بارش بہترین ٹیکنالوجی ہے۔ آسٹریلین اوپن ٹینس کے دوسرے راؤنڈ میں بڑا اپسیٹ، تیونس کی اونس کو 16 سال کی روسی حریف کے ہاتھوں شکست، ایونٹ سے باہر ہو گئیں۔ روس کی کھلاڑی نے 6-0 اور 6-2 سے اسٹریٹ سیٹس میں کامیابی حاصل کی۔